لوط علیہ السلام کی بیٹی نے انہیں آ کر بتایا کہ شہر کے دروازے پر 3 بہت خوبصورت نوجوان موجود ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے اور جلدی سے شہر کے دروازے کی جانب بھاگے۔ لوط علیہ السلام انہیں نہیں پہچانے کہ وہ فرشتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ لوط علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ سودام میں ٹھہرے، لیکن جب فرشتوں نے مسلسل اصرار کیا تو وہ رات کے اندھیرے میں ان مسافروں کو اپنے گھر لے آئے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ پیغمبر لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان مسافروں کو دیکھا تو آپ چپکے سے گھر سے باہر نکلی اور تمام لوگوں کو جا کر یہ خبر دے دی کہ ان کے گھر میں بہت خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور مہمانوں کو کمرے میں چھپا دیا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک اور جائز ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہنسنے لگ گئی اور کہا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، ہماری چاہت وہ نوجوان ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگ ان کے گھر کا دروازہ توڑنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ تب ان نوجوانوں نے اپنی حقیقت لوط علیہ السلام پر ظاہر کر دی۔ نوجوانوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سودوم شہر چھوڑ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے نکل کر اپنے پر کا ایک کونا سودوم کے لوگوں کو مارا، جس سے ان لوگوں کی بصارت ظاہر ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ہمراہ سودوم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان تک چڑھ گئے اور پھر اسے زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر ایک پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ اس طرح سودوم کی بستی کا نام و نشان تک مٹ گیا اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ قوم لوط کی یہ بستی انتہائی بدبودار جھیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یا بحر مردار کہا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ لوط علیہ السلام اپنے چاچا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سودوم میں پیش ہوا واقعہ بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی سب جانتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے اپنی آخری سانس تک دین کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھا۔